تو ہم اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی پچھلے جمعہ میں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو شخص سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، صحابہ کرام کا برا حال ہو گیا۔ وہ ہمارے طرح اور آپ کے طرح نہیں تھے کہ ایک کان سے سنے مولانا کا بیان اور اس کے بعد باہر نکلے اور اس کے بعد اس کو اڑا دیے، اس کے بدن پر رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے طرح صحابہ کرام نہیں تھے۔ جب یہ آیت سنے صحابہ کرام کانپنے لگے، ڈرنے لگے، سارے صحابہ کرام کہنے لگے اب انجام کیا ہوگا۔ سارے صحابہ کے پاس سونا اور چاندی جمع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ تو ہر آدمی کے پاس، ہر صحابہ کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اور چاندی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور وہ نصاب کے مقدار پر پہنچ جاوے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے یہ جو ہے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے، لیکن جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اگر وہ نصاب کی مقدار پر پہنچ گیا، اگر سونا 87.5 گرام جس کے پاس ہے وہ نصاب کے مقدار پر پہنچ گیا، اب 1 سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جس شخص کے پاس 612 گرام جس کو 52 تولہ چاندی کہا جاتا ہے، اگر 612 گرام چاندی ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگر وہ نہیں نکالے گا تو اس کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ یاد رکھیے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وہ کل قیامت کے میدان میں گنجا سانپ بن جائے گا اور وہ سانپ اپنے مالک کو ڈرائے گا، وہ یہاں تک کہ وہ سانپ اس کو اتنا پیچھا کرے گا، دوڑائے گا اور وہ مالک بھاگے گا کہ وہ سانپ دوڑاتے دوڑاتے وہ بھاگ نہیں پائے گا، اس کو اپنے منہ میں لے لے گا۔ کس کو؟ اس مالک کو جو سونا اور چاندی جمع کیا ہوا تھا۔ اور وہ گنجا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ گنجا سانپ وہ ہے کہ جس کے سر پر بال نہیں ہوگا۔ بعض محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ گنجا سانپ سے وہ سانپ مراد ہے جو زہریلا ہوگا، جب وہ سانپ ڈسے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر ایک مرتبہ وہ سانس لے لے تو قیامت تک وہ دنیا کے اندر گھاس تک نہیں اگے گا، اور ایک مرتبہ اگر وہ سانس لے تو اس کے زہریلے کی وجہ سے دنیا کے تمام انسان مر جائیں گے۔ وہ اتنا خطرناک سانپ ہوگا جو سونا اور چاندی جمع نہیں کریں گے تو وہ سونا اور چاندی سانپ بن کر اپنے مالک کو ڈسے گا، اپنے مالک کو منہ میں لے لے گا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اگر گائے اور بکریاں جمع کرتے ہیں اور وہ نصاب پر پہنچ جائے اور ان گائے اور بکریوں کو کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے میدان میں ان کے مالک کو کھلے میدان میں منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا اور کھلے میدان میں سلا دیا جائے گا، اور ان گایوں اور بکریوں کو حکم دیا جائے گا کہ دوڑو، اور وہ گائے
गाय और बकरी कोई मामूली नहीं होंगी, बल्कि वो मोटी और तगड़ी गाय और बकरियां होंगी, और उसके सींग टूटी हुई नहीं होगी, मुड़ी हुई नहीं होंगी, बल्कि वो तमाम के तमाम सींगे सही सलामत होंगे। और उसके बाद उन तमाम गायों और बकरियों को हुक्म दिया जाएगा कि तुम दौड़ो, और वो गाय और बकरियां दौड़ेंगी और उसको रौंदते हुए और अपने सींगों से मारेंगे। और उसके बाद वो गाय और बकरियों की तरफ से आवाज आएगी कि ये वही है जिसको तुमने जमा किया था और तुमने ज़कात अदा नहीं की थी। कितनी सख्त वईदे है, और ये वईदे सुनने के बाद इंसान का दिल अगर ना कांपे, अगर वो सही तरीके से ज़कात अदा ना करे, तो ये अफसोस है, ये अफसोस है। नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, मुफस्सिरीन किराम ने क्या फरमाया कि उसकी ज़कात, उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ज़कात अदा नहीं की। इसी तरीके से हदीस के अंदर ये भी कहा गया कि जो आदमी सोना और चांदी जमा करके ज़कात अदा नहीं करते, तो याद रखना उस सोना और चांदी को आग में जलाया जाएगा, आग में तपाया जाएगा, और उस सोना और चांदी से उस आदमी को जो जमा किया हुआ था, ज़कात अदा नहीं किया, उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसके पहलुओं को दागा जाएगा, और कहा जाएगा कि तुम मजा चखो कि तुमने दुनिया के अंदर सोना और चांदी जमा किया हुआ था और ज़कात अदा नहीं की थी। अफसोस की बात है कि ज़कात, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरे माल की ज़कात अदा कीजिए, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आधा माल की ज़कात अदा कीजिए, आपको तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 2.5% ज़कात अदा करें। और किन लोगों के लिए? गरीबों को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मालदार लोगों के लिए कहा जा रहा है। मैंने पिछले जुमा बताया था, ज़कात 4 चीज़ों पर वाजिब होती है, ज़कात 4 चीज़ों पर वाजिब होती है। सोना, अगर जिसके पास 87.5 ग्राम हो, तो याद रखिएगा सोना उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब सोना ही पर उसको जो है ज़कात देनी है, उसकी जो कीमत है उसी पर ज़कात देनी है। इसी तरीके से चांदी 612 ग्राम, अब 612 ग्राम की कीमत आप बाजार में मालूम करिए, और उसकी जो कीमत है उस पर 2.5% आपको ज़कात देनी वाजिब है। इसी तरीके से अगर 40,000 रुपया ज़रूरत असलिया से ज़ायद अगर किसी के घर में हो या फिर अकाउंट में हो, और 1 साल हो गया और कर्ज भी नहीं है, कर्ज के अलावा अगर वो 40,000 रुपया है, तो उस पर भी ज़कात देनी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से माले तिजारत, ऐसा माल जो बेचने की नियत से आप जो है लिए हुए हैं, आप कोई भी ऐसा माल हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, जो भी चीज़ अगर आप बेचने की नियत से है, तो उस पर भी आपको 2.5% ज़कात देनी वाजिब हो जाएगी। सिर्फ 1,000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2,500 रुपया, आप हिसाब लगाकर अच्छे तरीके से ज़कात अदा करें। अच्छा, इसमें यह भी मैं लापरवाही में देखता हूँ कि ज़कात अगर मर्द हजरात देने को तैयार होते हैं, लेकिन औरतें इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही करती है। कहती क्या है कि नहीं, ईद का मौका है, ईद आ रही है, अगर सारा पैसा तुम ज़कात में दे दोगे तो फिर हमारे घर में हमारे बच्चे का क्या होगा। याद रखिएगा, ज़कात देने से माल घटता नहीं है, ज़कात देने से माल बढ़ता है। बज़ाहिर आपको ये देखने को मिलेगा कि हम ज़कात दे रहे हैं तो इससे माल घट रहा है, लेकिन आप उसके अंदर जो नुकसानात होंगे उसको आपको दिखाई नहीं देगा कि वही माल गुनाहों का सबब बनेगा, वही माल फितना का सबब बनेगा, वही माल औलाद की नाफरमानी का सबब बनेगा, वही माल ज़कात ना देने की वजह से कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाने का खतरा या बहुत बड़े हादसात आ जाने का खतरा होगा। इसी वजह से ज़कात देनी चाहिए। सूद से माल घटता है, ज़कात से माल बढ़ता है, कुरान में भी इसका तज़किरा है। इसलिए ज़कात सही तरीके से अदा करें। एक मरतबा एक मौलाना साहब जुमा के दिन बयान कर रहे थे,
ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہ بتلا رہے تھے کہ جو آدمی زکوٰۃ دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے کو چاہتا ہے تو 70 شیطان اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، 70 شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا 70 شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے لگ جاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آج میں 70 شیطان کو پچھاڑ دوں گا، آج میں 70 شیطان کو ہرا دوں گا، دیکھتا ہوں مجھ سے وہ بھیڑتا ہے یا نہیں 70 شیطان۔ تو وہ تو جوش میں کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ گھر گیا۔ کہاں گیا؟ گھر گیا۔ اس کے بعد جب گھر گیا اور اناج وغیرہ اٹھاتا ہے، اناج اٹھانے کے بعد پیک کرنے کے بعد جب جانے لگتا ہے تو بیوی ادھر سے کہتی ہے کہ میاں صاحب کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ میں نکالنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مولانا صاحب بیان کیے ہیں یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے میں جو ہے یہ اناج جا کر کسی غریب کو، غربا کو دے دوں گا، مساکین کو دے دوں گا۔ تو وہ بیوی کیا کہنے لگتی ہے؟ ارے کمبخت، یہ جو تم اناج لے کر جا رہے ہو، اس اناج سے 2 روز کی روٹیاں بنیں گی، ہمارے گھر میں 2 روز بچے پیٹ بھر کر کھائیں گے، اسے مت لے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ جو جوش میں کھڑا ہوا تھا جمعہ کے دن کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا، اب وہ چھوٹا منہ لے کر گھر سے واپس آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم 70 شیطان کو ہرا دیے؟ تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ 70 شیطان کو تو میں ہرا دیا، لیکن شیطان کی جو خالہ ہے اس کو میں ہرا نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ 70 شیطان جو ہے وہ شیطان کی خالہ ہے، اور وہ مجھے بہکا دی اور میں اس کو جو ہے بہکا نہیں، اس کو میں جو ہے وہ ہرا نہیں پایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی نیک صالحہ ہو، اگر بیوی آپ کو دیندار چیزوں میں مدد کرے تو سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو مال جو ہے صاحب نصاب پہنچ جائے اور وہ نہیں ادا کرتے ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو بہترین جمع کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین جمع کرنے والی چیز وہ ہے کہ وہ نیک صالحہ بیوی کہ جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ خوش کر دے، اور جب وہ آپ غائب ہو جاوے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور آپ کے مال کی حفاظت کرے اور آپ کو دینداری چیزوں میں جو ہے وہ مدد کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، شوہر ہے، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بیوی یہ کہے گی کہ اگر تم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گے میں کھانا نہیں دوں گی، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ گے تو میں فلاں گھر کا کام نہیں کروں گی۔ اگر ایسی بیوی کسی کو مل جائے تو دنیا میں بھی اس کے لیے سبحان اللہ اور آخرت میں بھی اس کے لیے سبحان اللہ، دونوں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو بیوی دینداری چیزوں میں اگر مدد کریں گی تو یہ نیک صالحہ بیوی کی پہچان ہے۔ اور مال کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی کہ نہیں، جو 1000 روپیہ میں کپڑا اگر ہو جاوے گا اس کو بیوی صاحبہ کہے گی کہ نہیں 5000 روپیہ کا ہمیں کپڑا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کرے گی۔ بیچارہ شوہر اگر اس کی حیثیت ہے مزدوری کرتا ہے، بیچارہ گرمی میں محنت کر رہا ہے، محنت مشقت کر کے وہ 300 روپیہ کماتا ہے، ادھر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ نہیں ہمیں جو ہے 2000 روپیہ کا سوٹ چاہیے، اب وہ کہاں سے لا کر دے گا؟ تو یہ نیک
صالحہ بیوی کی پہچان نہیں ہے. نیک صالحہ بیوی کی پہچان وہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی بسر کی کہ جو ملا اللہ کے طرف سے الحمدللہ شکریہ اللہ کا, صبر کرنے کا, یہ نیک صالحہ بیوی کی پہچان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل لاپرواہی نہ کرے. اور زکوٰۃ کے متعلق اہم مسائل جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, زکوٰۃ کن کو دینا ڈبل ثواب ہے, زکوٰۃ دینا کن کو ڈبل ثواب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے. اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو غربا ہے, مساکین ہے, مثال کے طور پر نہ تو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے, نہ تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, نہ تو اس کے پاس 40,000 روپیہ پیسہ ہے, نہ تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے, یا مال تجارت بھی اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسا شخص جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہے, اس کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے. تو رشتہ داروں کو اگر دیجیے گا تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا, صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا, دوسرا زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی مدارس دینیہ کے اندر زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو اس میں بھی ڈبل ثواب ملے گا, اس وجہ سے کہ ایک تو زکوٰۃ کی رقم دینے کا ثواب, دوسری یہ ہے کہ جب تک وہ دین حاصل کرتے رہیں گے, جب تک وہ دوسروں کو بتاتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, تب تک اس بندہ کو ثواب ملے گا جو مدارس دینیہ کے اندر بچوں کو دیتا ہے. اب یاد رکھیے گا, زکوٰۃ کی رقم اصول اور فروع کو آپ نہیں دے سکتے, اس کے علاوہ سب کو آپ دے سکتے ہیں. اصول اور فروع کس کو کہتے ہیں؟ اصول اور فروع کس کو کہتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ جس سے آپ پیدا ہوئے, مثال کے طور پر جس سے آپ پیدا ہوئے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جیسے باپ ہے, دادا ہے, دادی ہے, پردادا, پردادی, اخیر تک ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نانا ہے, نانی ہے, پرنانا ہے, پرنانی ہے, اخیر تک ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. یا آپ سے جو پیدا ہوا ہے, فروع آپ سے جو پیدا ہوا ہے, ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے ہیں, نواسیاں ہیں, بالکل اخیر نیچے تک, ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا ہے, بیوی زکوٰۃ کی رقم شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہے, اگر وہ غریب ہے, اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے, جیسے چچا ہے, چچی ہے, اسی طریقے سے ماما ہے, پھوپھی ہے, ان لوگوں کو, خالہ ہے, ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر سگا بھائی بھی ہو, بہت سے حضرات اس کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں, تو یاد رکھیے گا سگا بھائی ہو یا سگی بہن ہو, اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں, بلکہ ڈبل ثواب ملے گا. اگر غریب بھائی ہو اس کی مدد کرنے کا, یا بہن ہو اس کی مدد کرنے کا, یا جیسے کہ ساس سسر کے بارے میں بھی بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, ساس سسر کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. وہ کیونکہ آپ کی سگی ماں اور سگے باپ نہیں ہے, وہ تو ماں باپ جو ہے ایک ہی ہے. بیوی سے جب تعلق ہوا اور اس کے بعد نکاح ہوا تب وہ جو ہے ماں باپ کے درجے میں ہے, لیکن وہ سگے ماں باپ نہیں ہے. تو ساس سسر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اب یاد رکھیے گا, زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ 8 لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. نمبر 1, فقیر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو اپنے ذاتی مکان ہو اس کے پاس, نہ تو گھر ہو اپنا, نہ تو اس کے پاس ایسا پیسہ ہو اتنا کہ خود بھی پیٹ بھر کر کھا سکے اور اپنے بچوں کو بھی آرام کے ساتھ کھلا سکے, تو ایسے فقیروں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. دوسرا ہے مساکین. مساکین اس کو کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس مکان ہو لیکن اتنا پیسہ نہ ہو کہ آرام کے ساتھ وہ جو ہے کھا سکے اور کھلا سکے اپنے بچوں کو, تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کی رقم اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اس میں مدارس بھی شمار ہے, یا دعوت و تبلیغ کے جو کام میں لگے ہوئے ہیں, جو قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جن کا دل
جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو وہ اسلام قبول کرے گا تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یا کسی آدمی کو آزاد کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، غلام آزاد کرنے کے لیے، تو غلاموں کا تو دور ہے نہیں، تو اب اگر کوئی جیلوں کے اندر ہمارے بھائی اور بہن اگر پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس میں ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے وہ چھوٹ جائے گا تو اس میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، اور زکوٰۃ جب آپ دیں گے تو پورا مالک بنا دینا ہے، مالک بنا دینا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعوت کریں گے اور دعوت کر کے کسی کو زکوٰۃ کی رقم سے دعوت کریں گے تو وہ مالک بنانا نہیں ہوا۔ مالک بنانا کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ دعوت دیں گے تو اب وہ آدمی جب کھانے کے لیے آئے گا وہ کھائے گا، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہی کھانا جیب میں رکھ کر اور چلے جائے، پلاسٹک میں بند کر کے چلا جائے، ایسا تو حق نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی رقم اگر آپ دے رہے ہیں تو پورا اس کو مالک بنا دینا ہے۔ وہ غریب مساکین اب جو چاہے جس طریقے سے چاہے خرچ کرے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو بتائیں گے تو یہ برا مانیں گے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم بتا کر مت دیجیے، ہدیہ اور تحفہ کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ اور اگر کوئی برا نہ مانے تو کوئی بھی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم بتا کر بھی دیجیے گا تب بھی زکوٰۃ ہو جاوے گی۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز سیکھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم رمضان المبارک میں عبادات کر رہے ہیں اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور جن کو مسائل اگر مزید پوچھنا ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا قول کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت